بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی تو خیر یہ بات بھی پھیلا رہی ہے کہ ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے نواز شریف کو کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو ایک اور ڈان لیکس ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ایک مثال بھی موجود ہے کہ پچھلی مرتبہ جب جنرل راحیل شریف نے ایک کمپین چلائی تھی اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے، آپ کو یاد ہوگی کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، یہاں تک حیدرآباد اور فیصل آباد میں بھی کھمبوں پر بورڈ لگا دیے گئے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو۔ اور ایک مہم چلانے کے بعد پھر نواز شریف سے رابطہ کیا گیا، ان کی منتیں بھی کی گئی، ان کے ترلے بھی کیے گئے، ان کو پیشکش بھی کی گئی اور بہت سارے ان کو لالچ دیے گئے، دھمکیاں بھی دی گئی۔ اور آخر میں نواز شریف نہیں مانے تو آخر میں پھر راحیل شریف کی طرف سے نواز شریف کو یہ ایک واضح پیغام دیا گیا کہ پھر میں ماشاء اللہ لگا دوں گا، لیکن نواز شریف تب بھی نہیں مانے۔ تو اب وہ پی ٹی آئی والے پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف اب بھی نہیں مانے تو ایک اور ڈان لیکس ہو جائے گی، اور ڈان لیکس سے بڑھ کر کوئی بڑا کوئی انکشاف کیا جائے گا یا کوئی بڑا کوئی جال ڈالا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس سے اطلاع پر میں ابھی تبصرہ نہیں کر رہا۔ مجھے ایک اور چیز جو ہے وہ ہانٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے معاملے میں ریاست نے جس صبر اور تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ اسے مان لینا چاہیے۔ 6-7 عجوبے تو پہلے موجود ہیں، یہ 8واں عجوبہ یہ بات بن سکتی ہے کیونکہ ہمارا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ چلیے بہت پیچھے نہیں جاتے، محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر حسین شہید سہروردی سے لے کر بھٹو تک اور بھٹو کے بعد کے ادوار تک جو کچھ ہوتا رہا ناقدین کے ساتھ اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں کہ اگر سر فہرست ہم شروع کریں تو پاناما لیکس میں نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد جو فضا بنی اس میں نواز شریف صاحب نے ایک جلوس نکالا لاہور اسلام آباد سے لاہور تک، تو اس میں انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، اور اسی کے ایک تسلسل میں پھر انہوں نے یہ گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ جنرل باجوہ صاحب بتائیں کہ انہوں نے مجھے کیوں نکالا۔ تو صرف نام لینے کی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ان کے اخبارات میں اور ٹی وی میں ان کے بیان یا ان کی خبر نشر ہونے پر پابندی لگا دی گئی، جو عملاً یعنی اعلانیہ طور پر ابھی تک نہیں اٹھائی گئی۔ اس پورے عرصے میں نواز شریف کی تصویر تو دور کی بات، کسی اخبار میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نواز شریف کا نام ہی کسی سرخی میں دے سکے، اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل کی یہ مجال تھی کہ وہ ٹکر میں نواز شریف کا نام دے سکے۔ اتنی سخت پابندی تھی، اور یہ تو نواز شریف صاحب کا حال تھا۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں جاوید ہاشمی کا واقعہ بڑا مشہور تھا۔ جاوید ہاشمی نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے ایک خط جو ایک فوجی افسر نے پرویز مشرف کے خلاف لکھا تھا، جو کہ پرویز مشرف اس وقت اس کی حیثیت متنازع تھی، وہ آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا صدر بھی تھا، ملک کا حکمران بھی تھا، بااختیار حکمران جسے کہتے ہیں نا، صدر مملکت جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ یعنی چیف ایگزیکٹو تھا وہ۔ تو اس کے خلاف ایک فوجی افسر کا خط جسے اس سینس میں لینا چاہیے تھا کہ یہ ملک کے سربراہ کے خلاف ہے، تو جاوید ہاشمی نے پریس کانفرنس میں وہ خط دکھایا، اور اس خط دکھانے کی پاداش میں جاوید ہاشمی کو 5 سال قید کی سزا دی گئی۔ اس قید کے دوران ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ وہ تقریباً مفلوج ہو گئے، اور پھر پرویز الہی نے حق نمک ادا کرتے ہوئے پرویز مشرف کی ہدایت کے مطابق یا اس کی ہدایت کے بغیر ہی جیل حکام کو یہ حکم دیا، اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، کہ اس شخص کو جاوید ہاشمی کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ چنانچہ جاوید ہاشمی کے کمرے سے کولر اٹھا لیا گیا، گرمیوں کے موسم میں بھی وہ ٹھنڈا پانی پیے بغیر ہی جیل میں انہوں نے دن کاٹے، اتنا سخت رد عمل ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو حالیہ دور چل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اس میں ایک مرتبہ زرداری صاحب نے بیان دیا کہ پھر ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو وہ سیاسی معنوں میں اینٹ سے بجا دینا مراد تھا، جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے، سیاستدان کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفوں کو دھمکی کس طرح دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اٹھا کر تمہیں سمندر میں پھینک دیں گے۔
تو اس کا مطلب واقعتاً سمندر میں پھینکنا نہیں ہوتا، نہ ہی آج تک کسی سیاسی مخالف نے اپنے مخالف کو سمندر میں پھینکا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں شکست فاش دیں گے، تمہاری سیاست برباد کر دیں گے، یہ دھمکی کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو رد عمل آیا اس پر زرداری صاحب کو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ کراچی میں ہوا کہ قائد اعظم کے مزار پر جو کیپٹن صفدر صاحب تھے، انہوں نے نعرہ لگائے پاکستان زندہ باد اور ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ قائد اعظم کے مزار پر لگانا ایک مانوی اقدام تھا۔ مانوی اقدام اس طرح کہ پاکستان میں قائد اعظم نے ہی پاکستان ووٹ کے ذریعے حاصل کیا تھا، اور ووٹ کے تقدس کی بات انہوں نے سرکاری سطح پر بطور گورنر جنرل آف پاکستان کئی مرتبہ کی، اور جمہوریت کے حق میں بات کی، پارلیمنٹری نظام کے حق میں بات کی، اور سرکاری ملازموں کے آئینی حلف کی بات کی۔ تو یہ قائد اعظم کے مزار پر ووٹ کو عزت دو کا حق، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا قائد اعظم کی اسی سیاسی فلسفی کا ایک بازگشت تھی۔ لیکن جناب ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ کا ہوٹل میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے توڑ دیے گئے اور اس کے اندر لوگ گھس گئے۔ اور پھر جب ایف آئی آر درج کرنے کا معاملہ آیا تو تھانے دار نے کہا کہ یہ تو ایف آئی آر نہیں بنتی ہے، قائد اعظم کے مزار میں گھس کر نعرہ لگانے کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے تحت انہیں سزا دی جا سکے۔ تو پھر سندھ کے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا، اس کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا، اور جب تک اس نے تھانے دار کو مقدمہ درج کرنے کو حکم نہیں دے دیا اس کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ پھر ایک سینئر افسر نے یہ دھمکی دی کہ مریم نواز کو ہم سمیش کر دیں گے، یعنی جان سے مار دیں گے۔ تو اس پر جاوید لطیف نے، جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، انہوں نے کسی اجتماع میں احتجاج کیا کہ کسی سرکاری افسر کو کسی مخالف لیڈر کے قتل کی بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ اگلے دن گرفتار ہو گئے اور جیل میں ان پر تشدد بھی کیا گیا، بڑی مشکل سے ان کو ضمانت ملی۔ علی وزیر صاحب ہیں پشتون علاقے کے ایم ایل نے، انہوں نے ایک مرتبہ لاپتہ افراد کے بارے میں کوئی بات کر دی تو وہ اب تک رہا نہیں ہو سکے، کتنے سال ہو گئے، اور تمام عدالتوں کی طرف سے ضمانتیں منظور ہونے کے باوجود ان کی رہائی عمل میں نہیں آ رہی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کیا کر رہے ہیں۔ سب تازہ باتیں ہیں، ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حالیہ چند مہینوں کے ماجرے ہیں جن میں عمران خان نے فوجی جرنیلوں کے، آرمی چیف کے، سینئر فوجی حکام کے جو نام رکھے، میر جعفر سے لے کر ڈرٹی ہیری تک، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ نام ایک مرتبہ نہیں، نواز شریف نے تو گزرنے والے کی تقریر میں ایک ہی مرتبہ ایک بات کی تھی نا، عمران خان ہر روز 4 مرتبہ یہ نام دہراتا ہے، میر جعفر، میر صادق، غدار، امریکی ایجنٹ، امریکی سازش، اور ڈرٹی ہیری، اور فلانے، اور یہ ٹیررسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا۔ اور عمران خان اکیلا نہیں کر رہا، آپ روزانہ دیکھتے ہیں فواد چودھری بک بک کر رہا ہوتا ہے، اعظم سواتی مسلسل بک بک کیے جا رہا ہے۔ اس نے تو 2 دن پہلے لانگ مارچ میں ٹرک کنٹینر پر کھڑے ہو کر فوجی عہدے داروں کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی اور انہیں کتا تک کہہ دیا۔ یہ خبر ظاہر ٹی وی پر نہیں چلی لیکن سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کی تقریر کو سن سکتے ہیں۔ اور اس پر پھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے پروگرام بھی کیے اور اپنے تھمب نیل کی سرخی میں لکھا ان کا نام لے کر کے یہ کتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، مراد سعید نے کتنی خطرناک تقریر کی فوج کے خلاف، اور یہ کہا کہ جب سے یہ انہوں نے بندوبست کیا اور دہشت گردی کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے دہشت گردی صوبے میں بڑھ گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کی پلاننگ اور مدد اور اتحاد کے ساتھ، پی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے اس کے تحت بڑھائی گئی ہے، اور حکومت بھی ان کی 9 سال سے اس صوبے میں ہے جہاں دہشت گردی کا عنصر ایک دم کتنے گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑا سرج آیا ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ روزانہ کی بنیاد پر تھانوں پر حملے، فوج کے قافلوں پر حملے، فوج کی بیرکوں پر حملے، ان کے مورچوں پر حملے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ صرف یہ 3-4 بات نہیں بلکہ شہباز گل، اعظم سواتی، کچھ دوسرے لیڈر، اور خاص طور پر ان کی خواتین لیڈرانیاں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی بکواس کرتی ہیں، باہر بھی بکواس کرتی ہیں، اور ان کی بکواس جب
माइक पर रिकॉर्ड हो जाती है तो पीटीआई के सोशल मीडिया पर वो हजारों लाखों की तादाद में वो फैल जाती है। और फिर इन्होंने जनरल बाजवा के अहले खाना के बारे में खातून ने जो बकवास की, वो पीटीआई की अच्छी खासी ओहदेदार है लंदन में, उसने जो बकवास की, और उस बकवास से ज्यादा अहम बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने किस तरह उसको प्रोपोगेट किया, उसको व्हाट्सएप पर फैलाया, उसके ट्वीट नशर किए, उन पर प्रोग्राम किए, प्रोग्रामों में वो क्लिप शामिल किए। यानी इमरान खान और पीटीआई के 6-7 लीडरों ने फौज को जिस पस्त हद तक गालियां दी हैं, जाकर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके साथी होने के इल्ज़ाम लगाए हैं, उसका कोई मुवाजना पाकिस्तान की पूरी 75 साल की तारीख में जो भी कुछ भी फौज को कहा गया उस सबको मिलाकर सम अप करके एक तरफ रखा जाए और पीटीआई की हालिया 6 महीनों की मुहिमात आप रखती जाएं, जिस तरह के नारे लगते हैं इनके जलसों में, इनके जुलूसों में। पिशावर कोर के बाहर मुजाहरा किया, लाहौर धमकियां दी वहां फौज को, और लाहौर में भी ये कैंट जाकर कोर कमांडर ऑफिस का घेराव करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। इतना कुछ हुआ है कि यानी किसी के अंदाजे में नहीं था। लोग हैरान हैं कि इतने बड़े पैमाने पर फौज के खिलाफ एक कंपेन बल्कि ऐलान जंग इन्होंने कर दिया है। और आप हैरत की बात जो जिस पर मैंने ये प्रोग्राम का आगाज किया था वो ये है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई इकदाम रियासत ने नहीं किया। और इसलिए मैंने कहा कि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने जिस सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा किया है वो नाकाबिल यकीन है और दुनिया का 8वां अजूबा बनता है। तो नाज़रीन, इसमें इनका एक झूठ मैं ज़मीनी तौर पर बात करके प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि ये पाकिस्तान में हर जलसे में ये कहता है कि फ़ौज ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, या अमेरिका ने साजिश करके फ़ौज को साथ मिलाया, अमेरिका ने मीर जाफर मीर सादो को मिलाया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान ने अब तक गैर मुल्की मीडिया को जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, उनके अखबारात को और उनके टीवी चैनल्स को, उसमें उसने हर बकवास बकी है, फौज के खिलाफ भी बोला है। लेकिन इसने अगर कोई बात नहीं की है तो वो ये कि अमेरिका की साजिश का इसने किसी चैनल के साथ जिक्र नहीं किया। यानी अमेरिका की साजिश का जिक्र सिर्फ पाकिस्तानियों को फीड करने के लिए है, अमेरिकी साजिश, साइफर वगैरह। अभी जो ताज़ा इंटरव्यू आए इनके मुख्तलिफ मीडिया को, उसमें तो इसको खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब पैर दर पैर 2-3 प्रोग्रामों में उनके एंकर पर्सन और एंकर वुमन जो भी हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा कि तुम जो ये बात कहते हो कि फौज ने ये साजिश की है मेरे खिलाफ, तो तुम्हारे पास सबूत तो कोई है नहीं, और अगर सबूत की बात करेंगे तो तुम झूठे करार पाओगे। और इसी दौरान इसने फाइनेंशियल टाइम्स को भी इंटरव्यू दिया, वही फाइनेंशियल टाइम्स जिसने इमरान खान की करप्शन की कहानी बयान की थी। और इमरान खान में ये जुर्रत नहीं है कि लंदन की किसी अदालत में इस पर केस दायर करे कि ये झूठ है। यानी उसकी सारी करप्शन की रिपोर्ट जो है इसने अमलन दुरुस्त तस्लीम कर ली है। तो फाइनेंशियल टाइम्स को एक और इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं अमेरिकी साजिश की बात नहीं करता, इसके बरक्स मैं तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। अंदाजा कीजिए इस मेगा साइज की मुनाफकत का मुजाहरा आज तक दुनिया की किसी सियासतदान ने नहीं किया, और ये झूठ बोलता है पाकिस्तान में। और ट्रेजेडी ये भी है कि पाकिस्तानियों की अच्छी खासी तादाद इसके झूठ पर यकीन करती है। और इमरान खान ये झूठ बोलता ही इसलिए है कि उसे पता है कि मेरे हामियों ने मेरी बात मान लेनी है। इसके हामियों का हाल ये है कि अगर इमरान खान कभी ये कह दे कि जनाब ये कीकर के दरख्त होते हैं इन पर थोड़ी थोड़ी हल्दी छिड़क दी जाए तो वो आम का दरख्त बन जाते हैं, तो ये पीटीआई के लोगों ने बात मान लेनी है उसकी। न सिर्फ ये कि बात मान लेनी है बल्कि वो आपको पकड़ कर ले जाएंगे, किसी आम के बाग में ले जाकर खड़ा कर देंगे और कह देंगे कि जनाब ये देखो ये आम का ये बाग है, ये 1 महीना पहले कीकर का बाग था, यहाँ कीकर के सारे दरख्त थे। इमरान खान ने कहा हमने हल्दी छिड़की और ये सारे रातों रात आम के बागात बन गए। तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की हिम्मत, बर्दाश्त, रवादारी, मुरब्बत, वज़ादारी, जो भी कहिए उसको सलाम पेश करने को दिल करता है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।